الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکریٰ وما كنا ظالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے انبیاء کرام کی جلوہ گری کا مقصد۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 209 پارہ نمبر 19، ترجمہ نصیحت کرنے کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نہیں تھے ہم کسی بستی کو، اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے کسی بستی کو مگر ڈر سنانے والے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نصیحت کرنے کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے۔ انبیاء کرام نے ان بستی والوں کو پہلے نصیحت کی، ان کو سمجھایا، مگر جب یہ لوگ نہ مانے تو تب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس آیت کریمہ میں انبیاء کرام کی جلوہ گری کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک انبیاء کرام کو کیوں اس دنیا کے اندر جلوہ گر فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ پاک اس دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو سمجھائیں، اللہ کے بندوں کو نصیحت کریں اور ان کو ان کے برے کاموں سے روکیں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ لوگ جو معبود کے نام سے واقف ہی نہیں ہوتے، وہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، کسی کو بھی معبود نہیں مانتے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو معبود کے نام سے واقف ہوتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں مگر وہ اللہ سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں، مثال کے طور پر درختوں بتوں وغیرہ کی۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے انبیاء کرام اللہ کے بندوں کو سمجھاتے ہیں، جو سرے سے معبود کے واقف ہی نہیں ہوتے ان کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، یعنی کہ بتاتے ہیں کہ اس ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور وہ ایک ہے، یعنی کہ ان لوگوں سے اللہ کی توحید کو منواتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جو
اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے واقف نہیں، اللہ کو وہ ان لوگوں کے اللہ کی توحید ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان عظمتیں ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اور جو تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں مشرک، ان کو سمجھاتے ہیں کہ شرک ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، شرک سے بچا جائے۔ المختصر، انبیاء کرام علیہم السلام سب سے پہلے اللہ کی توحید کا حکم دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی رسالت کو منواتے ہیں، اپنی نبوت کو منواتے ہیں، اور اس کے بعد جب جو کام اس قوم کے اندر برے ہوتے ہیں ان کاموں سے روکتے ہیں، تو جب یہ تینوں کام وہ امتی کر لیتے ہیں تو وہ نیکوکار صالح مومن بن جاتے ہیں، ایمان والے بن جاتے ہیں، اور پھر نبی ان کو اچھے کاموں کی، وہ کام جو اللہ کو پسند ہیں ان کی ترغیب دلاتا ہے، اور وہ نیکی کے کام کرتے ہیں تو وہ نیک صالح متقی مومن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اور قرآن میں ان متقی مومنوں کے متعلق ہے کہ تحقیق فلاح پا گئے مومن، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومنوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو نصیحت کو نہ مانے، اللہ کو ایک نہ مانے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کو نہ مانے، اور کفر کے اوپر ہی ڈٹا رہے، گناہوں کے اوپر ہی ڈٹا رہے، اور نیکی کے کام نہ کرے، تو ایسے شخص کو، ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے، ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اور وہ فنا ہو جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے ان پر کوئی عذاب نہ بھی آئے تو ایسے کفار کی جان بڑی سختی سے نکلتی ہے، ان کو بے حد تکلیف ہوتی ہے، روح کا نکلنا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، مگر جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اور کافر کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ململ کا کپڑا خاردار جھاڑی کے اوپر پھینک دیا جائے اور اس کو کھینچ کر پھر جھاڑی سے جدا کیا جائے تو وہ چیتھڑے چیتھڑے ہو جائے گا، اس طرح کافر کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے قبر کی زندگی ہوتی ہے، جو مومن نہیں ہوتا اس کے اوپر قبر میں ہر وقت عذاب ہی عذاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ حشر کے دن اٹھتا ہے تو تب بھی اس کے اوپر سختی ہی سختی، عذاب ہی عذاب ہوتا ہے، اور آخر کار اس کو دائمی عذاب کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے دوزخ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی بستی کو ہلاک نہیں کر دیتا، اللہ پاک پہلے حجت کو تمام کرتا ہے، پھر کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے، ان کے اندر ڈر سنانے والوں کو بھیجتا ہے۔ جب یہ اللہ کے بندوں کی تکذیب کرتے ہیں، نبیوں رسولوں کو نہیں مانتے، ان کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ یہ کفر کے اوپر ہی باضد رہتے ہیں۔ جو اللہ ہے وہ ظالم نہیں ہے بلکہ اللہ پاک عادل ہے، مگر ہم مسلمانوں کا اللہ سے عدل کا سوال نہیں بلکہ ہمارا اللہ سے رحم کا سوال ہے کہ اللہ پاک ہمیں محض اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔